اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے مکن پور دارالنور میں آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے بتایا کہ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اجنہ عماد الملک کو بلا کر کے اس کے جو موکلین ہیں اس کو اور موکلین کو 40 قدم دور پر ارد گرد حصار باندھ کر کے ان کا پہرا لگا دیا، اور راستے کے بیچوں بیچ آپ بیٹھ گئے، جس راستے سے وہ مکن دیو سدھا جو آیا کرتا تھا۔ جب مکن دیو سدھا وہاں پہنچا رات کے 2 بجے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ راستے کے بیچوں بیچ ہے۔ اس نے یہ چاہا کہ حضرت مدار العالمین کو اٹھا کر کنکری کی طرح سے پھینک دے اور اپنا راستہ کھلا کر دے، لیکن جیسے ہی اس نے حصار کے اندر قدم رکھتے ہی جو پہرے پر موکلین تھے اس میں سے ایک موکل نے اس زور سے اس کو ایک تھپڑ لگائی کہ وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ کچھ دیر تک تو حیران رہا، پریشان رہا، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کو کچھ سمجھ میں آیا، اٹھ کھڑا ہوا، اور اٹھ کھڑے ہونے کے بعد میں اس نے پھر سوچا کہ یہاں پر تو کوئی شخص نظر نہیں آتا، بیٹھنے والا تو 40 قدم دوری پر ہے، اور مجھے تھپڑ کیسے لگ رہی ہے اور بیٹھنے والا وہ آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھا ہے، نہ ہاتھ ہلاتا ہے، نہ پیر ہلاتا ہے، نہ میری طرف دیکھتا ہے، نہ وہ حملہ کرتا ہے۔ وہ بہت پریشان اور متفکر ہوا، اور متفکر ہونے کے بعد میں اس نے پھر دل میں یہ سوچا کہ یہ کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور چیز ہے، اور یہ کوئی بلا ہے، یا پھر کوئی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے کہ جس کی طاقت کے سامنے میری طاقت فیل ہو جاتی ہے، اور میرا حملہ اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ جب ان تمام چیزوں پہ غور کرنے کے بعد وہ پست ہمت ہو گیا اور لا علاج ہو گیا، تو حصار کے باہر عاجز ہو کر زمین کے اوپر گر پڑا، اور زمین پہ گر کر اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دیا، اور اپنی گستاخی اور بے ادبی کی معافی مانگنے لگا۔ حضرت قطب مدار کو کے ذریعے سے کچھ کام لینا تھا، اس لیے آپ نے اس کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اس کی عاجزی اور نیاز مندی کو قبول کرتے ہوئے اس سے وعدہ لیا کہ آج کے بعد تو کسی انسان کو، کسی آدم کو نہیں ستائے گا، نہ ان کے گلے کو چبا کر کے اس کا خون پیے گا، اور نہ ہی کسی انسان کو ذرا سی ادنا سی تکلیف دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے اس علاقے کی پوری جھاڑ جھوڑ، جارب کشی سب تجھے کرنی ہوگی۔ یہ سارے وعدے اس سے لیے، اگر تجھے یہ منظور ہے تو ہم تیری جان کو بخش دیتے ہیں، ورنہ پھر تجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس نے توبہ کیا، حضرت مدار العالمین کے ہاتھ پر
اور اس کے بعد جو ہے اس دربار کی پاسبانی اور حاضری کو قبول کیا اور وہاں کی جھاڑ جھوڑ کو قبول کیا اور مخلوق میں سے کسی کو نہ ستانے کی وعدہ کیا۔ یہ تمام وعدے کرنے کے بعد میں حضرت مدار العالمین نے جو ہے اس کو معاف کر دیا اور یہ فرمایا کہ تو جب یہ سب کرتا رہے گا، جب کرتا رہے گا تو یہ جو بستی بسے گی تو اس بستی کو جو ہے ہم تیرے نام کے اوپر ہی نام دیں گے۔ اور یہ اصل میں قنوج کا جو ہے جنوبی حصہ ایک جنگل تھا، لیکن حضرت مدار العالمین کے ہاتھ پر اس مکنجوں نے توبہ کیا اور اپنے تمام جو ہے برائیوں سے اور تمام جو ہے یعنی گناہوں سے توبہ کر کے جو ہے آپ کے ہاتھ پر وعدے کر لیا، تو آپ نے جو ہے اس کے صلے میں کہا کہ اس گاؤں کو ہم تیرا نام دے دیتے ہیں، اور پھر اس جنگل کا نام جو ہے مکن پور حضرت نے جو ہے ظاہر فرما دیا، اور اس دن سے جو ہے اس کا نام مکن پور ہو گیا، اور آج تک بھی مکن پور ہے۔ اور وہ مکن پور جو راکشسوں کا حصہ تھا، جو شیاطینوں کا حصہ تھا، جو شیاطینوں کی اور راکشسوں کی بستی تھی، اور جہاں انسان کی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو ایسی جو ہے گھنے جنگل کو اور شیاطینی اور راکشسی بستی کو جو ہے حضرت مدار العالمین نے جو ہے مکن پور سے دار النور بنا دیا۔ حاضرین، جب حضرت مدار العالمین نے وہاں ہمیشہ قیام کا اپنا جو ہے ارادہ کر لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مجھے یہیں پر ہے، تو پھر اس کے بعد میں آپ کے تمام خلفاء اور مریدین اور آپ کے عاشقین اور شائقین، یہ سب لوگوں کو پانی کی بڑی تکلیف اور دقت ہونے لگی، اس لیے کہ وہ تالاب تو جو ہے حضرت مدار العالمین کے قدم رکھتے ہی خشک ہو گیا تھا، اب پانی بہت دور دور سے لانا پڑ رہا تھا۔ اس لیے حضرت مدار العالمین نے جو ان کے جو ہے مریدوں میں سے ایک بہت ہی نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار ایک بزرگ جو صاحب کمال تھے، جن کا نام یاسین تھا، شاہ یاسین کو جو ہے حضرت مدار العالمین نے جو ہے اپنا عصا مبارک عطا فرمایا اور کہا کہ اے شاہ یاسین، تو جو ہے اس عصے کو جو ہے زمین پر کھینچتے چلے جا، جب تو کھینچتا چلے گا تو وہاں سے جو ہے پانی کی نہر جاری ہو جائے گی۔ حضرت شاہ یاسین جو ہے مدار العالمین کے عصا مبارک کو لے کر زمین پر کھینچتے جا رہے ہیں، مغرب سے لے کر مشرق تک کے جو ہے شاہ یاسین نے جو ہے وہ عصا مبارک کو کھینچا تو وہاں سے جو ہے ایک دریا جاری ہو گیا اور لہریں مارتا ہوا پانی جاری ہو گیا۔ جتنا کھینچتے جا رہا تھا، مدار العالمین کی جو ہے نگاہ تصرف جو ہے اس عصے کے نشان پر پڑ رہی تھی اور وہاں سے پانی ابل رہا تھا۔ یہ حضرت مدار العالمین کی جو ہے ادنا سی کرامت تھی، جو مکن پور کے اندر آنے کے بعد آپ نے ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد آج تک بھی جو ہے اس نہر کا نام جو ہے شاہ الیاسین، جن کے نام سے مشہور اور معروف ہے، جو سرکار مدار العالمین کی ایک ادنا سی کرامت تھی، اور یہ کرامتوں کا سلسلہ جو ہے رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ وہ نہر کا پانی جو ہے ایک آب رحمت بنا ہوا ہے، جو بیمار آدمیوں کے لیے جو ہے شفا ہے، بیمار پیے تو شفا ہو جاتی ہے، اور جس کا زخم درست نہیں ہوتا ہے
اس پانی سے اس زخم کو دھو دیا جائے تو زخم بھی بھر جاتا ہے، اور اگر کسی پر اثرات ہو گئے ہیں تو اثرات والے کو وہ اس نہر کا پانی پلا دیا جائے اور غسل کرا دیا جائے، تو اس پر کے جو عوارض ہوتے ہیں یا جو اس پر جو کچھ بھی آسے خلل اور جن بھوت پلیت عفریت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور مسلسل جو ہے اس پانی کو اگر بیمار استعمال کرتا جائے تو اس کی بیماری بھی جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس نہر کے پانی کا یہ حال ہے، اور آج تو نہیں، اس وقت میں تو نہیں دیکھا جا رہا، لیکن پہلے دیکھا جاتا تھا کہ اس نہر کا پانی 17 جمادی الاول کو، یعنی اس پانی کا مزہ دودھ کی طرح سے ہو جاتا تھا، اور اس کی لذت جو ہے شیریں ہو جایا کرتی تھی، اور ان پر برکتوں کا نزول ہوتا تھا، اور اگر جو ہے یعنی پاگلوں اور مجنونوں کو جو ہے اگر یہ پلا دیا جائے تو شفا ہو جاتی تھی، اور کل ذہن والوں کو اگر یہ پانی پلا دیا جائے تو آج بھی جو ہے ان کا ذہن تیز ہو جاتا ہے، اور جن کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، تو ان کو پلا دینے سے ان کے اعصاب سخت ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر، اس کے علاوہ جو ہے شوگر وغیرہ ایسے کئی امراض کے لیے یہ شفا کا خزانہ ہے۔ اس کو جو ہے یعنی ہم نے جو بیان کیا ہے اس کا حوالہ رہبر اسلام کی 17ویں مجلس حصہ دوم صفحہ 25 اور 26 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اور انیس الابرار کے صفحہ 91 اور 92 پر جو ہے نقل ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔